السلام علیکم ارتاش بھائی۔ وعلیکم السلام یاسر بھائی اور دیگر وہ تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں۔ میں ہوں ارتاش سید اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر۔ تو ہماری طرف سے آپ کو خوش آمدید، آداب۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے اور دیکھتے ہیں۔ بہرحال یاسر بھائی آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے ارتاش بھائی، الحمدللہ بہت شکر ہے اللہ پاک کا۔ آپ سنائیے۔ اللہ کا شکر ہے، بس یہ تجربہ نہ جانے کب ہمارا پورا ہو جائے گا۔ بھئی اتنا آسان سی بات ہے جو ہم سے ہو نہیں پا رہی۔ اب دیکھیے دنیا کہاں چاند پہ پہنچ گئی اتنی آسانی کے ساتھ، جو کہ لگتا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے پہنچ جائے گی۔ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ چاند کی جو کہانیاں ہمیں سنائی گئی ہیں وہی جھوٹی ہیں، سچی ہیں، لیکن اب لوگ وہاں جا رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ وہ بڑھیا جو چاند پہ رہتی ہے موجود ہے یا نہیں موجود۔ اور ہم سے یہی نہیں سمجھ رہا، پوڈ کاسٹ کے چکر میں نہ جانے کیا کیا مسائل درپیش ہیں۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ خیر ہمارے پاکستانیوں کے تو بجلی کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہے۔ ہم تو یہاں پہ چاند بنا لیتے ہیں، ہماری بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین پہ آ گیا۔ چاند زمین پہ آ گیا، واقعی یہ بات تو صحیح کہی آپ نے۔ تو کیا مصروفیت رہی آج آپ کی؟ ارتاش بھی آج میں اسکولوں کے چکر لگاتا رہا۔ بچوں کا اسکول چینج میں کرنا چاہ رہا تھا تو آج میں اسکولوں کی ونڈو شاپنگ کرتا رہا ہوں۔ ڈفرینٹ اسکول میں گیا ہوں، وہاں کے کلاس رومز دیکھے، اسٹاف سے ملا ہوں، پھر ان کا کرائٹیریا وغیرہ پوچھا ہے۔ تو یہ مصروفیت رہی ہے میری آج۔ اچھا، پچھلے دنوں مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا ارتاش بھائی آپ کیا پڑھے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اپنے گھر کے کونے میں پڑھا ہوں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھا، ان کی مرضی سے پڑھا ہوں۔ ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہاں سے کہتی ہیں اٹھ جاؤ کہیں اور جا کے پڑھو، اور آخر میں جو بیرونی دروازہ ہوتا ہے وہاں پڑھتے پڑھتے میں باہر جا پڑھتا ہوں۔ تو بھائی اتنا ہی پڑھا ہوں میں۔ یہ پڑھنے سے مجھے یاد آیا واقعی اسکولوں کا جو حال ہے اور تعلیم کا جو پاکستان میں سلسلہ چل رہا ہے وہ اس حوالے سے زیر بحث آئے گا۔ مجھے یاد آیا، اب تو خیر بہت عمدہ قسم کے انگریزی اسکول بھی پاکستان میں ہیں۔ میں جس اسکول میں پڑھا کرتا تھا وہ پیلا اسکول تھا، اور اس پیلے اسکول کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ اتنا کالا ہے، اس کو پیلا کیوں کہتے ہیں؟ اور میں نے جو ہے اپنے پرنسپل سے ایک دن پوچھ لیا کہ سر اسے پیلا اسکول کیوں کہتے ہیں جبکہ یہ اتنا کالا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ تم ادھر آؤ اور باہر جا کے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا یہ کالا کیا ہوتا ہے اور پیلا پیلے سے کالا کیسے ہوتا ہے۔ اور واقعی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ پیلا بھی کالا ہوتا ہے اگر مستقل دھوپ میں کھڑا رہے۔ اور میں ایک ہفتے تک اسکول نہیں جا سکا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ اس حالت میں جاؤ گے تو لوگ ڈر جائیں گے، بچے خوفزدہ ہو جائیں گے، تم گھر میں رہو تو یہ رنگ اتر جائے گا۔ لیکن کچھ رنگ یاسر بھائی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ایک بار چڑھ جائیں تو باخدا اترنے کے نہیں، اترتے اترتے پھر بھی اتنا اترا کہ بس اب یہ سانولا سا ہو گیا ہوں میں کچھ۔ یہ مجھے یاد آ رہا ہے اسکول کی کہانیاں دیکھیں کس قسم کی ہوتی تھیں۔ جی مجھے لگتا ہے کینیڈا میں جا کے کچھ فرق پڑے گا۔ وہاں پہ آپ کا رنگ زیادہ گورا ہونے لگ جائے گا۔ وہاں کی برف، وہاں کا ماحول، وہاں کی دھوپ بھی ایسی ہے کہ میرا خیال ہے وہ دھوپ بھی کالا نہیں کرتی ہوگی۔ اور رنگوں سے یاد آیا، یہاں کے تو اسکول پیرنٹس کا رنگ لال کر دیتے ہیں جب پیرنٹس کے سامنے، کیونکہ ایک دو اسکولوں کا تو میں نے جب دیکھا ایڈمیشن فیس صرف وہ جو میں نے بچے کو داخل کرانا ہے وہی لاکھوں میں ہے، جو منتھلی فیس ہے اس کو نکال کے۔ اچھا، ہمیں بھی یہ پہلے لگتا تھا کہ جو یہ سرد ممالک ہوتے ہیں یہاں پہ آنے سے آپ کے رنگ پہ بہت اثر پڑتا ہے، لیکن شاید اس کا اندازہ آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ یہاں رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ ارتاش بھائی آپ کینیڈا جا رہے ہیں، آپ بھی گورے ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے یہ شاید وہ والا گورا کہہ رہا ہے جو رنگ سے متاثر ہو کے کہتے ہیں لوگ اکثر کہ گورا رنگ ہو جائے گا، لیکن اس کمبخت نے ہمیں ڈھکے چھپے الفاظ میں تانا دیا تھا کہ ہم گوروں جیسے ہو جائیں گے۔ ہم یہاں آ گئے یاسر بھائی، اور یہاں آنے کے بعد پہلے ہمارا رنگ جو ہے جو پیلا ہوا، پیلے سے نیلا ہوا، اور نیلے سے پھر مزید کالا ہو گیا، اور ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ دیسی کہیں بھی چلے جائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ پوچھے گا اسے، اور اس کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ دیکھتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ کتنی تیزی سے ہمارا رنگ مزید کالا ہو گیا یہاں پر۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے اسکولوں کا جو حال ہے اور ان کی فیسوں کا یہ معاملہ تو ہے۔ جی، اور یہ کینیڈا میں وہ بڑی، ویسے آپ کے اس دوست کا ایک سے مذاق کو میں تو داد دوں گا، اس نے بات تو بڑی نپی تلی کی کہ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ گوروں کا رنگ چڑھ جاتا ہے خود گورے ہو نہ ہو۔
ہاں یہ بھی ہے. ویسے ہم لاکھ کوشش کر لیں گوروں کے درمیان کھڑے ہو کے عجیب سے لگتے ہیں بھائی. دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر اتفاق سے ہم گورے ہوں بھی تو ہماری حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم دیسی ہیں. تو یہ بڑا چکر ہے. مطلب گورے ہونے کے باوجود بھی جو ہے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ. دیسی دیسی ہی رہتا ہے. اور یہاں کا تو منظر ہی کچھ اس قسم کا. لیکن یہاں پہ اور بہت سی قومیت اور بہت سے ممالک سے لوگ یہاں آتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا انہوں نے امیگریشن کا جو سلسلہ کیا ہے تو کچھ آسان بھی تھا پہلے. تو چائنیز بھی بہت آ گئے. آپ غور کیجئے کہ چائنا نے گاڑی بنانا تو سیکھ لی یاسر بھائی, لیکن کمبختوں کو چلانا آج تک نہیں آئی. گاڑی ایسے چلاتے ہیں کہ جیسے ان کے اب کیا کہا جائے, لال بتی پہ رکتے نہیں ہیں, ہری بتی پہ چلتے نہیں ہیں, دائیں ہاتھ کا اشارہ دے کے بائیں مڑ جاتے ہیں اور بائیں ہاتھ کا اشارہ دے کے سیدھے چلنے لگ جاتے ہیں. میں تو ایک دفعہ الجھ پڑا ایک چائنیز سے, اور یقین جانیے اتنا غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا تم باہر نکلو, تم کس قسم کی ڈرائیونگ کر رہے ہو, تم باہر نکلو. اور مجھے دیکھتا رہا اور چی پاؤں نہ جانے کیا بول رہا تھا. انگریزی بھی نہیں آتی تھی کم وقت کو. میں کہا تم اپنا مجھے لائسنس دکھاؤ. اور وہ بالکل بچہ لگ رہا تھا, کوئی 16 سال کا. میں نے تمہیں لائسنس دیا کس نے؟ اور جب اس نے مجھے اپنا لائسنس دکھایا اور میں نے اس کی عمر دیکھی تو 5 سال مجھ سے بڑا. میں نے کہا کمبخت کیا کھا رہے ہو جو پڑھتے نہیں ہو تم, کیا مصیبت ہو گئی ہے تم لوگوں کو. تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کینیڈا کے اپنے مسائل ہیں اور ہم یہاں ان مسائل سے گزر رہے ہیں, اور نہ جانے ہمیں بھی کتنا عرصہ لگے گا سیکھتے سیکھتے. ایک پاکستانیوں کو نا تھوڑی سی کیا کہہ سکتے ہیں, ہلکی سی خوشی بھی ہوتی ہے کہ شکر ہے کینیڈا والوں کے بھی کوئی مسائل ہیں, ورنہ ہمیں لگتا ہے سارے مسائل صرف ہم پاکستان والوں کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں. اور جو رنگ کی آپ بات کر رہے تھے, تو یہاں پہ پاکستان میں جسے اچھا خاصا گورا جس کا رنگ ہوتا ہے, جس کو یہاں پہ بڑا سمجھا جاتا ہے, انگریز سمجھا جاتا ہے, ان کے اس کا رنگ بڑا گورا اور صاف ہے, وہ بھی میرا خیال ہے وہاں جا کے گوروں کے بیچ میں وہ بیچارہ بھی ہماری طرح براؤن یا کالا محسوس کرنے لگتا ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ان کمبختوں کو ہمارا رنگ اچھا لگتا ہے اور ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. چلے خواتین دیکھتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے, لیکن جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے پاکستان میں, یہاں تو بہت پہلے سے پاس ہو گیا تھا, مرد دیکھتے ہیں تو عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. خوف زدہ ہو جاتا ہوں میں تو, کمبختوں کیا مصیبت ہو گئی ہے, کیا خواتین کم پڑ گئی تھی جو تم ہمیں اس طرح سے دیکھو گے. تو یہاں کے مسائل تو واقعی مختلف سے ہیں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو ہے. یہ تو آپ نے پریشانی والی بات کر دی ہے کہ چلیں خواتین گھور کے مردوں کو دیکھیں تو وہ کہیں گے جی خواتین بدلہ لے رہی ہیں, جو مرد یہاں پہ خواتین کو گھور کے دیکھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہو گیا. جب مرد مردوں کو گھور کے دیکھنا شروع کریں وہ تو بڑی کنفیوزنگ بات ہے, وہ تو وہاں جا کے بندہ پریشان ہو جائے گا بھی یہ کیا سلسلہ چل نکلا. بھئی آزادی ہے, اس قسم کی آزادی آپ دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو بس آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اللہ محفوظ رکھے اس آزادی سے مجھے بھی. لیکن بہرحال اس میں بھی ایک مزہ کا پہلو ہے, اور میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں بس محظوظ ہوتا رہوں. پچھلے دنوں ایک صاحب مجھ سے فرما رہے تھے کہ ارتاش بھائی اب آپ کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کی انگریزی بہت اچھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ جتنی بھی خط و کتابت ہوگی اور جتنی بھی آپ لوگوں سے انگریزی کے اندر ہی گفتگو کریں گے, لازمی سی بات ہے اردو میں تو نہیں کریں گے. اور وہ ہمیں مشورہ دے رہے تھے, بہت اچھی انگریزی ہے ان کی, کہیں گے یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیا ہے سائنس نے اس قدر عمدہ طریقے سے. اب جو ہے آپ کوئی بھی لکھیں وہ بالکل آپ کو صحیح کر کے بنا کر اچھی سی انگریزی میں بزنس لیٹر اور جو پروپوزل ہوتا ہے آپ کا وہ بنا دے گا, اور آپ جو ہے بھیجا کریں اپنے کلائنٹ کو یا جن کو آپ پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں. اس کمبخت نے نہ جانے کون سی سائٹ بتائی اور ہم چلے گئے یاسر بھائی. اس سائٹ پہ جانے کے بعد ہم نے دیکھا مختلف رنگوں کے جھنڈے لے کے لوگ ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں. میں نے کہا اب ان کمبختوں سے ہمیں انگریزی سیکھنی ہوگی. میں ان کو غور سے دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی یہاں انگریزی کیسے سیکھے گا. کوئی ساحل کی طرف چلا جا رہا ہے گلے میں ہاتھ ڈال کر, کوئی وہاں سے آ رہا ہے. سارے مرد عجیب و غریب انداز میں نہ جانے کیا مانگتے پھر رہے تھے. میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا بھئی کس قسم کی بےہودہ تم نے مجھے سائٹ بتائی ہے, عجیب و غریب قسم کے لوگ وہاں پھر رہے ہیں, تم کس قسم کے انسان ہو. کہیں گے ارتاش بھائی کیا ہو گیا, خدا کا خوف کریں, میں نے تو آپ کی مدد کی تھی. میں نے اس سے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, تم نے جس طرح کی مجھے, کہنے گا ارے آپ بتائیں تو ہوا کیا. میں نے اسے کہا وہ سائٹ جو تم نے نام بتایا تھا کیا تھی وہ سائٹ. وہ بتاتا اس سے پہلے میں نے ہاں میں نے کہا وہ LGBT تم کہہ رہے تھے اس پہ گیا تھا میں
بھائی اس قدر بےہودہ سائٹ تھی, LGBT, ارے کیا کہہ رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی, پتہ نہیں لا حول ولا قوت کس قسم کی باتیں کر رہا تھا, اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور کہنے کا ارتاش بھائی آپ کی غلطی ہے, آپ سے کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہونے والا, آپ کو سائٹ کوئی بتائے گی, پہنچ کہیں گئے آپ, یہ آپ کے اندر کا کوئی ایسا چکر ہے جو بہرحال. ہم نے توبہ کر لی بھائی, ہم نے کہا صحیح ہے, اگر ہمیں کوئی انگریزی میں اچھا خط لکھوانا ہوا یا کوئی کسی کو لیٹر بھیجنا ہوا تو ہم کسی سے پوچھ لیں گے, کسی کی انگریزی اچھی ہوگی. ہم بازائے اس دور جدید کی صلاحیتوں کو اور سہولتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جی جی ارتاش بھائی, یہ تو زبردست ہو گیا تھا. آئی مین میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کچھ کہوں اس پہ. یہ جو واقعہ ہوا ہے, خیر. لیکن یہ چیٹ جی پی ٹی اب تو بہت کچھ آ رہا ہے. ایک بارٹ نام سے گوگل نے بھی لانچ کیا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آف لائن ہے تو وہ آن لائن کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے لیے سرچ اسی طرح سے جو آپ کہتے ہیں اسے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں, لیکن ہمارے پتہ نہیں پاکستان والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ابھی ہمارے ہتھے چڑھا نہیں ہے یہ. ہمارے دیسی لوگ تو پھر جب جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے یہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ بیڑا غرق ہی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا استعمال کرتے ہیں اس کا. ہاں, اس کو صحیح کروانے کے لیے بھی اسے کچھ نہ کچھ تو لکھ کے دینا پڑتا ہوگا, اور ہم دیسی لوگ تو جو اسے لکھ کے دیتے ہیں پہلے تو وہ سمجھنا مشکل ہو جائے. پچھلے دنوں اچھا یہاں آنے کے بعد تو ایک مصیبت یہ بھی ہے یاسر بھائی کہ یہاں پڑھنا پڑتا ہے. آپ کہیں سے بھی تعلیم لے کے آ جائیں, یہ کمبخت جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بس ایسے ہی ہیں. ہم نے بھی یہاں پہ داخلہ لیا اور پڑھنا شروع کیا. اب ساری پڑھائی انگریزی میں ہوتی ہے, ہم انگریزی میں پڑھ رہے تھے, وہ ہم سے پوچھ رہے تھے, اور ہم جو ہے اسی طرح سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ہم نے انگریزی میں نہ جانے کیا لکھا کہ اس نے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لکھا, اور ہم نے اپنے دوست سے پوچھا جو کہ ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا کہ بھائی یہ ذرا پڑھ کے بتا دو یہ کیا لکھا ہے. تو مجھ سے پوچھنے لگا کس نے لکھا ہے. میں نے اس سے کہا بھائی میں نے لکھا ہے. کہیں گے تم نے لکھا ہے, تمہیں نہیں پتا کیا لکھا ہے. میں کہا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بھائی, انسان لکھتا کچھ ہے اور پڑھنے میں کچھ آ رہا ہوتا ہے, بولنا کچھ چاہتا ہے, بول کچھ رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک عام سی بات ہے. تم خفا ہو رہے ہو, تمہاری اچھی جو ہے انگریزی ہے اور تم نے اچھے اسکول سے پڑھا ہے. کہیں گے میں نے تو سرکاری اسکول سے پڑھا ہے. میں کہا تمہاری سرکار ہماری سرکار سے بہت اچھی ہے کمبخت, ہم نے بھی سرکاری اسکول سے پڑھا ہے, لیکن ہم آج تک گر پڑ رہے ہیں. تم بہت بہتر رہے ہو, تمہاری انگریزی اچھی ہے. اور اس نے دیکھا اور کہنے کا یہ کس زبان میں لکھا ہے. میں نے کہا بھائی انگریزی میں لکھا ہے. کہیں یہ انگریزی میں لکھا ہے. میں نے کہا ہاں انگریزی میں لکھا ہے. کہیں گے یہ انگریزی میں تو نہیں لگ رہا ارتاش بھائی. میں نے کہا پھر کس میں لگ رہا ہے. کہنا یہ تو کچھ چائنیز میں لگ رہا ہے. میں کہا یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو تم, یہ انگریزی میں لکھا ہے. پھر ہمیں خیال آیا ارے ہماری بیگم تو ڈاکٹر ہیں, ہم ان سے کیوں نہ پڑھوا لیں. پھر ہم نے ان سے پڑھوایا تو انہوں نے فر پڑھ کے بتا دیا, کیونکہ ڈاکٹروں کی لکھائی شاید ایسی ہی ہوتی ہے. ان کے ساتھ رہتے رہتے ہماری لکھائی بھی ایسی ہو گئی, اور انہوں نے ایک لمحے میں بتا دیا کہ تم نے کیا لکھا ہے اور تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو یہ جو ہے یہاں پہ اس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہی چل رہا ہے یاسر بھائی. جی ارتاش بھی اچھا انٹرسٹنگ ہو گیا یہ تو. اچھا یہ بتائیے, میں کیونکہ آپ بڑے ملکوں میں رہے ہیں, آپ قطر میں رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے عربوں کو بڑے قریب سے دیکھا, وہاں کام کیا, یو اے میں بھی شاید رہے ہیں, اور جتنا میں جانتا ہوں کینیڈا اور پاکستان, یہ 4 ملکوں کا تو میں جانتا ہوں. تو میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ 4 ملک تو دیکھے ہیں, اور اس میں خیر ڈفرینٹ ریجنز بھی آ گئے, ہم ساؤتھ ایشیا کے دیسی لوگ, پھر عرب, پھر گوروں کا دیس. تو کیا آپ نے فرق پایا, کیا آپ نے ایسی چیزیں پائیں جو آپ بھول نہ پائے ہوں, یا آپ کو جو بہت انٹرسٹنگ لگی؟ بھائی عرب کا تو تجربہ ہوا ہے یاسر بھائی, میں بتا نہیں سکتا. ایک تو عربی اپنے معاملے میں بالکل مختلف ہوتے ہیں. ہم پہنچ گئے قطر, ہمارا پہلا تجربہ پاکستان سے ہم گئے تھے, اور ساری زندگی ہم نے یہ سوچا تھا کہ سب سے زیادہ گرمی پاکستان میں پڑتی ہے, اور وہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہو رہا تھا کہ بس جہنم سے کچھ ہی دور ہے یہ, ورنہ اس قدر گرمی, اتنی شدید قسم کی گرمی سے دماغ جو ہے ہمارا پگھلنے لگ گیا. اور پہنچ بھی ہم جو گئے تھے جون جولائی کے مہینے میں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا وہاں پہنچنے کے بعد جو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ شاید رمضان کے دن تھے, اور وہاں مسجد میں داخل ہوئے, اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں, اور وہ نمازوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی ایک جو نماز وہاں کے امام صاحب پڑھاتے ہیں, اس کے بعد اگر لوگ دیر سے آئیں تو اپنی جماعت کرا سکتے ہیں. ہم وہاں پہنچ گئے, ہمارا پہلا اتفاق تھا. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ مولویوں کے علاوہ اگر کسی نے نماز پڑھائی تو اسے سولی پہ لٹکا دیتے ہیں. ہمارا تو یہ تجربہ تھا, ہم نے ساری زندگی پیچھے ہی نماز پڑھی. اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ جس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے, اللہ رحم فرمائے, قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس نے کیسی پڑھائی یہ بھی نہیں پتا. یہاں پہنچنے کے بعد ہوا یہ کہ
عرب میں ایک رواج ہے کہ وہ مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھائیں آپ، اور وہاں ہم سے بھی ایک عربی نے کہا کہ نماز پڑھاؤ. اب ہم نے بہت اصرار کیا کہ بھائی تم پڑھاؤ، ہم نے زندگی میں نہیں پڑھائی، اور عرب میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت تھا اور اس نے اتنا مجبور کیا کہ نماز ہمیں پڑھانی پڑی. اور اس کے بعد پیچھے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. رمضان کے دن تھے، کئی لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نماز پڑھا رہے تھے، اور نہ جانے بے دہانی میں ہم نے قرات کر دی. عصر کی نماز میں آپ کو پتہ ہے انسان خاموشی جی سے پڑھتا ہے. اچھا، ہم نے جب قرات کی تو وہاں سے پیچھے سے آواز آئی سبحان اللہ. اب سبحان اللہ جب آپ سے میں کہوں گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ یہی سمجھیں گے میں تعریف کر رہا ہے، ہاں جی تعریف کر بالکل رہا ہے. تعریف ہم سمجھے نے سمجھا یہی کہ تعریف کر رہا ہے. پھر آواز آئی ماشاء اللہ. پھر ہم نے کہا یہ تو بہت تعریف کر رہا ہے. ہم نے بھی زور زور سے شاید پڑھنا شروع کر دیا. ابھی ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم ہوئی ہوگی، اور وہاں سے عربی اس قدر عذاب کی طرح نازل ہوئے اور کہنے کے انت مسلم انت مسلم. میں بھی پریشان ہو گیا. جو تھوڑی بہت ہمیں یاد تھی چھٹی جماعت میں، ہم نے کہا انا مسلم الحمدللہ. میں نے خلی ولی مسلم. میں نے کہا بھائی کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں یا اللہ، میرا دوسرا دن ہے، یہ کس قسم کا عذاب مجھ پہ ٹوٹ گیا. کہنے کا سب کی نماز خراب کرا دی. تو کچھ ہندوستانی بھی موجود تھے جو عربی جانتے تھے، کچھ پاکستانی بھی تھے، وہ بھی جمع ہو گئے، اور کچھ عربی تو چھوڑ کے بھاگ گئے نماز میں سے ہی. انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اس نے اگر پڑھائی تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں جانے والے ہیں. بنگلہ دیشیوں کا اللہ بھلا کرے، پاکستانی اور ہندوستانی وہ پیچھے کھڑے رہے، کیونکہ ان کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا پڑھا رہا ہے. اور میں خود بھی سوچ رہا تھا میں کیا پڑھا رہا ہوں بھائی. یہ ایسا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کیا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا. اب یہی بحث چل رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں تم نے خراب کر دی ہماری نماز، اور یہ چلا رہے تھے. امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب دیکھ رہے تھے، اور وہ چلتے ہوئے وہاں آ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ماجرا ہے. وہ ہندوستانی تھے، بہت عمدہ ان کی عربی تھی. میں نے ان کو بتایا حضور بات یہ ہے کہ میرا دوسرا دن ہے قطر کے اندر، میں وضو کر کے آیا تو یہ جو لمبا والا عربی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ نماز پڑھاؤ، اور جب میں نے نماز پڑھائی تو کہتا ہے کہ تم نے ہماری نماز خراب کر دی. ارے بھائی میں نے کہاں سے خراب کر دی؟ انسان خود خراب کرتا ہے. تمہیں نہیں پڑھنی تھی تو مجھے بھیجا کیوں تم نے؟ تو کہنے کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا ہمیں کیا پتا حضور. تو اس نے بتایا، اس نے عربی سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے. اس نے عربی میں سے کہا کہ اس نے غلط نماز پڑھائی ہے. تو اس نے کیا غلط پڑھائی ہے؟ کہنے یہ عصر کی نماز میں جو ہے قرات کر رہا تھا اور زور زور سے کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا تم نے اسے ٹوکا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اسے ٹوکا تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا انہوں نے تمہیں ٹوکا تھا؟ میں نے کہا کہیں نہیں ٹوکا، بلکہ انہوں نے تو تعریف کی تھی میری. انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا آپ غور کیجیے، اگر میں آپ سے کہوں سبحان اللہ آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے امام صاحب. اچھا ارتاش بھائی، اب عرب تو ہو گیا، اب میں کچھ کینیڈا کے بارے میں، کیونکہ کلچر ہمیں ہماری ٹرمینالوجی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کلچرل شاک. اب کلچرل شاک کیا لگتا ہے، میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ہمارے ٹیچر کا جو ہمیں پڑھا رہے تھے. اب وہ ہمیں کلچرل شاک کی اپنی اگزامپل دے رہے ہیں. وہ 10 سال جرمنی پڑھا کے آئے. تو کہتے کہ مجھے کلچرل شاک کیسے لگا میں بتاتا ہوں. کہتے میں جرمنی گیا، اسکول کا وزٹ کر رہا تھا کہ پاکستان سے پروفیسر آیا ہے، تو یہ ہمارا وہ جو بھی اس ریجن ہے وہاں پہ جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ اس نے ایز اے پڑھانا ہے، اب یہاں پہ پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا آئیے آپ کو یہاں کے ہیڈ ماسٹر سے ملواتے ہیں، اسکول کے وزٹ کروا رہے تھے. تو پتا چلا کہ وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ شاور وغیرہ لینے. تو وہ کہتے اب جرمن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کا اور کلچر کیسا ہے. کہتے وہ اب ایک واش روم میں وہ سارے شاور لے رہے ہیں، کسی نے کچھ نہیں پہنا ہوا نہ کوئی اوٹ ہے. کہتے وہ ادھر ہی شاور سے نکل کے آئے اور ہم سے سلام لے رہے ہیں. تو وہ پھر ہمارے وہ پروفیسر بتاتے کہ مجھے ایسا کلچرل شاک لگا ہے کہ میں آج تک نہیں بھول پایا. تو اس طرح کے کلچرل شاک ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ادھر مطلب کہ ہمارے لیے تو یہی بڑی مایوب بات ہوگی نا کہ جینٹس کا جو شاور ہے کسی اسٹیڈیم میں یا کسی بھی جگہ پہ وہ بالکل ہی 10 شاور ایک لائن میں لگے ہوں اور لوگ نہا رہے ہوں، بڑا لگے گا. لیکن وہ پھر آگے سلام بھی لے رہے تھے ان سے، ان کو ویلکم کر رہے تھے. تو اس واقعی طرح کے کلچرل شاک کے آپ کو بھی لگے کینیڈا میں اور ویسٹ میں جانے کے بعد؟